کیا جائے تو اس میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، توجہ چاہوں گا، بس ادب کا لحاظ ملحوظ رکھیں اور تھوڑی دیر انشاءاللہ، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے ہم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ فرما دو اگر تم مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے اللہ کا قرب حاصل کیا، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مجاہدے کیے۔ کیوں کیے؟ کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی دنیا کے اندر آئے، غوث، قطب، ابدال، اولیاء کاملین، بزرگان دین، جتنے بھی آئے، سب نے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت، اچھا ہم آپ بھی یہی تمنا کرتے ہیں جو آج یہ جلسہ سجایا ہے، کیوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ کیوں؟ کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے۔ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کیوں؟ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ نہیں تو ایک دوسرے کا انسان جان نہیں لیتا ہے، کیوں؟ کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے کہ قرآن فرماتا ہے، اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، رب العالمین کے قریب ہونا چاہتے ہو، اس کی عنایتیں لینا چاہتے ہو، اس کا کرم لینا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ میری اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، یہ پورا جلسہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میری محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کی نام پر اپنی جان، مال، تن، من، دھن قربان کر دو، اور میرے محبوب کے نام کا ذکر کرو۔ جہاں میرے محبوب کا ذکر ہو، جہاں میرا ذکر کرو، وہاں میرے محبوب کا بھی ذکر کرو۔ اللہ اپنا قرب تم کو عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ جانے سے اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا قرب حاصل کرنا ہے تو محبوب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، محبوب کی بات ماننا پڑے گی، محبوب کا ذکر کرنا پڑے گا، محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنا پڑے گا، محبوب پر درود پاک پڑھنے پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر مکان پر حضور کا میلاد بھی منانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تب جا کے آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں دن بدن خرابی پیدا ہوتی جا رہی، اور بدتمیزی، بے حد قسم کی بدتمیزی، بے حد قسم کی یہ بدتمیزی ہوتی جا رہی ہے کہ آج لوگ حضور کے میلاد سے روک رہے ہیں، صلاۃ و سلام سے روک رہے ہیں، نبی پر درود پاک پڑھنے سے روک رہے ہیں۔
آخر یہ بتائیے اگر نبی کا ذکر ختم کر دو گے، اگر اللہ کا ذکر ختم کر دو گے تو پھر دنیا میں آنے کا تمہارا مقصد ہی کیا ہوا؟ ارے مقصد تو یہ ہے تمہارا اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور رسول اللہ سے سچی محبت کرو، اور تم یہ کام کر نہیں رہے بلکہ حضور کی شان میں انگشت نمائی کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان حضرات کی بھی جو تمہارے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ہمیں افسوس تو ان حضرات پر آتا ہے جو اس طرح کی خرافات کرتے ہیں کہ نبی پر سلام پڑھنا شرک اور بدعت ہے، نبی پر درود پڑھنا شرک اور بدعت ہے، اگر نبی کے جلوس محمدی پر اپنے مکان پر جھنڈے لگاؤ گے تو یہ شرک اور بدعت ہے، اگر تم نے فاتحہ پڑھی تو شرک اور بدعت ہے۔ ذرا آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ٹھنڈے دماغ سے ذرا آپ سوچنا، آپ کا والد بزرگوار آپ کو مکان بنا کے گیا، آپ کا بہترین کاروبار کر کے گیا، آپ کو پال پوس کر بڑا کیا، لیکن اس کے ہی مرنے کے بعد آپ نے نہ اس کے حق میں تیجا کیا، نہ چالیسواں کیا، نہ آپ نے اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کیا۔ اب وہ گلدستہ سجا کے آپ کے لیے گیا، بہترین مکان آپ کو دے کے گیا، بہترین کاروبار آپ کو کرا کے گیا، آپ کی شادی کرا کے گیا، آپ کو بہترین ہنر دے کے گیا، لیکن جانے کے بعد آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ کیا یہ آپ نیا کام کر رہے ہیں؟ اور آپ بزرگان دین کی ہسٹری میں اٹھا کے دیکھو، پہلے کے بزرگان دین اسلام ہر میت پر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اگر میت سامنے ہے تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے، اور قبر پر جا کے پورے قرآن کی تلاوت کرتے، مرحومین اور مرحومات کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ تم نے شرک اور بدعت کی رٹ لگا کر تم نے یہ اہم کام ایسا برباد کر کے رکھ دیا جس سے وہ مرنے والا انسان قبر میں مرنے کے بعد اگر تم اس کے لیے ایصال ثواب کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے تو اسے آرام اور سکون پہنچتا، تم نے اس مرحومین کے سکون کو چھین لیا اس بدعت اور شرک کی رٹ لگا کر۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور بہت ہی مارکے کی بات، کم سے کم ان بزرگان دین یعنی ان مرحومین مرحومات کو 11ویں شریف کے موقع پر فاتحہ کا ایصال ثواب پہنچ جاتا تھا سبق، اب لوگوں نے 11ویں 12ویں سب شرک حرام کا رٹ لگا رکھا ہے۔ کم سے کم جو اہل اللہ تھے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، یعنی غوث اعظم بڑے پیر سرکار ہر 11ویں کو ہر خاتون بزرگ اور نوجوان سارے لوگ اپنے گھروں میں فاتحہ کا انتظام کرتے تھے۔ جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا بعد میں کہتے یا اللہ جو بھی مرحومین مرحومات ہیں جو ہمارے عزیز و اقارب رخصت ہو چکے ان کی بھی روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تم نے یہ 11ویں کا شرک اور بدعت کر کے ان بزرگان دین کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری فاتحہ کی، وہاں تو ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہی برستی ہیں، کروڑوں اور جو وہاں پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی جو ہے تمام تر گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن تم نے بزرگوں کو بھلا کر کے اپنے مرحومین کو مٹیا میل کر کے رکھ دیا۔ کم سے کم 11ویں شریف کے موقع پر 12ویں شریف کے موقع پر جمعرات کو جب تم بزرگان دین غوث اعظم کی فاتحہ لگاتے تھے تو کم سے کم اتنا ضرور فاتحہ پڑھنے والے کہتے یہ ہمارے دادا جان کو بخش دینا، ہماری دادی جان کو بخش دینا۔ اب جب تم نے بزرگوں کی شرک اور بدعت کی رٹ لگا رکھی تو اب تمہارے یہاں نہ کسی غوث کی فاتحہ ہوتی، نہ خواجہ غریب نواز کی، نہ کسی اولیاء اللہ کی۔ جب ان کی فاتحہ نہیں ہوگی تو تمہارے مرحومین کو کہاں ثواب پہنچے گا؟ اس کا تو جواب دو مجھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بہت بڑی بھول ہو رہی ہے یہ، بالخصوص علی گڑھ کی سرزمین پر بہت تیزی کے ساتھ یہ فتنہ پھیلا ہے۔ آپ کو میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں، باقاعدہ طور پر ہمارے جاوید صاحب، مولانا جاوید صاحب کارپینٹر مستری بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کو اور میں نے خود بھی ایک بچے سے پوچھا کہ باقاعدہ طور پر مرکز میں اور جگہ جگہ مدارس میں اس بات کا درس دیا جاتا ہے کہ بیٹا اگر فاتحہ پڑھو گے تو تمہارا ذہن کمزور ہو جائے گا۔ بتائیے یار، تم نے جو مرحومین انتقال کر چکے تھے، اب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دیکھو کتنا بڑا نقصان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام
کا गुज़्र एक कब्र से हुआ तो क्या देखते हैं उस कब्र में आग ही आग, मुर्दा चीखो पुकार मचा रहा है, अज़ाब इलाही में मुब्तला है, उसकी कब्र तंग हो रही, फरिश्ते गुर्ज मार रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये सूरत हाल आपने मुलाहिजा किया, जब पलट के आए तो वो कब्र का जो अजाब था वो सवाब में तब्दील हो गया। फूलों की बारिश, रहमत व अनबार की बारिश और उसकी कब्र में रोशनी हो रही है। आप हैरत में पड़ गए, ए बारी इला ये मंजर कैसे बदल गया, अभी तो अजाब ही अजाब था, ये सवाब कैसे बदल गया। तो हातिफ़े गैब से आवाज़ आई, इसका एक नूरे नज़र था, ये गुनाहों के सबब अजाब कब्र में मुबतला था, इसका एक नूरे नज़र था, एक बेटा था। उसकी माँ ने आज किसी मौलवी के पास दाखिला कराया, जब उसने अल्लाह के नाम की मालाएं जपी और अल्लाह की हम्दो सना बयान की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो अब देखो जो लोग मना करते हैं वो इस दर्स इस हिकायत से सबक और दर्स लें कि जब उसके बेटे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, अल्लाह का नाम बुलंद किया, तो अल्लाह को हया शर्म आई, अल्लाह की गैरत रहमत ने गवारा ना किया कि जिसकी औलाद, जिसका बेटा, जिसका नूरे नज़र ज़मीन के ऊपर मुझे रहमत के नामों से पुकारे, मैं उसके बाप पर अजाब नाजिल करूं। ऐ फरिश्तों इसके अजाब को उठा लो, इसके बेटे के अल्हम्दो और बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मैंने इसके बाप की कब्र से अजाब को उठा लिया, छीन लिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा आप गौर फरमाइए, अब जरा आप गौर फरमाइए, अपने सीने को झांक के देखिए, अपना हाथ दिल पर रखे देखिए, हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, कितने रोजे रखते हैं, कितनों के साथ अच्छा काम करते हैं, कितने कुरान पाक की तिलावत करते हैं। हम में शायद के बहुत ऐसे लोग हैं जो पंजगाना नमाजें पढ़ते हैं, हमारी ना नमाजें सही, ना रोजे सही, ना कोई सदकात व खैरात, ना कोई जिक्र खुदा, ना हमने कोई हमारा अमल, हम मर के ऐसे ही चले गए और अज़ाब कब्र के मुस्तहिक हो गए। अब बताइए, क़यामत हश्र के मैदान तक कब्र में सोना पड़ेगा, हश्र के मैदान तक कब्र में सोना पड़ेगा। अब अज़ाब भी, अल्लाह अकबर। आपको पता है कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी के बारे में आता है, बिलखुसूस उस्मान गनी के बारे में, कि जब भी कब्र का जिक्र होता तो आप ज़ारो कतार रोते, दहाड़े मारते, यहाँ तक कि आपके जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती और आपके जिस्म का बाल का जो रूटा है ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे किसी ने ठंडी के मौसम में ठंडे पानी से आपको गुस्ल किया है। इस कदर आपकी बदन पर कपकपाहट होती। तो लोगों ने आपसे मालूम किया, हुजूर जब जहन्नम का जिक्र होता है तो इस कदर कपकपाहट नहीं होती, हालांकि जहन्नम की वादियाँ तो कब्र के मनाजिल से कई हज़ार गुना ज़्यादा हैं, लेकिन जब कब्र का जिक्र होता आपकी कपकपी बन जाती। आखिर वजह क्या है? तो आपने एक जुमला कहा, उस जुमले को नोट कर लिए। कहा कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। कब्र आखिरत के मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है और जहन्नम तो बाद का मरहला है। कब्र में जब मैं जाऊंगा तो मुझे तन्हा रखा जाएगा, मेरे साथ कोई नहीं होगा, मैं और मेरे अमल होंगे, मेरे आमाल होंगे, मेरे साथ मेरी नमाजें होंगी, मेरे साथ मेरे रोजे होंगे, मेरे साथ मेरी भलाई होगी, मेरे साथ मेरे माँ बाप के साथ जो मैंने हमदर्दी की वो होगी, मेरे साथ मेरा वो अमल होगा, मैंने किसी गरीब बच्ची की शादी में मदद की होगी, मेरे साथ मेरा वो अमल होगा कि मैंने किसी पड़ोसी की मदद की होगी, मेरे साथ ये सारे नेक अमल होंगे। अगर मैं सही और मेरे अमाल सही तो कब्र में मेरे साथ अच्छा सुलूक होगा,
अच्छा सलूक क्या, वही कब्र माँ की गोद बन जाती है। अल्लाह अकबर। जिस तरह से बच्चा छोटा जब रोता है, बिलखता है, सिसकता है, भूखा और प्यासा होता है, माँ उसको अपनी छाती से लगा लेती है तो बच्चा रोता हुआ चुप जाता है। यही हाल कब्र का होगा। अगर हमारे अमल अच्छे होंगे, अगर हमने नेकी की होगी, अगर हमने नमाजों की पाबंदी की होगी, अगर हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ा होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा और जुलूस बनाया होगा और नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ा होगा, यही कब्र हमारे लिए गहवारा बन जाएगी, यही कब्र माँ की गोद बन जाएगी। और अगर हमने ये शिर्क रट लगाई कि फातिहा पढ़ना शिर्क और इन शिर्क वालों का आपने साथ दिया, उनकी महफिलों में बैठे, तो हो सकता है